اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 25 رجب۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنی منہ بولے بیٹے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے بچپن میں ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک قافلے میں کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے مال لوٹ لیا اور بچوں کو غلام بنا لیا اور انہیں مکہ میں لا کر فروخت کر دیا۔ ان غلاموں میں سے حضرت زید کو حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی زاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، خرید کر اپنی پھوپھی کو، ٹھیک ہے، پھوپھی تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو انہوں نے یہ غلام بطور تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے کرتے مکہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر نہ جانا چاہیں تو میں ایسے شخص پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا اور باپ کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا اور باپ کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ سنہ 8 ہجری غزوہ موطا میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت گرگٹ۔ اللہ تعالیٰ نے گرگٹ کے اندر عجیب و غریب بات رکھی۔ یہ پورے دن سورج کی روشنی میں رہتا ہے اور اس میں غذا حاصل کرتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے، ماحول کے رنگ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ بھی بدلتا رہتا ہے، کبھی لال ہو جاتا ہے، کبھی کالا، تو کبھی ہرا رنگ بدل لیتا ہے۔ جس رنگ کے درخت پر چڑھتا ہے اسی رنگ کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاروں طرف دیکھ سکتی ہیں۔ اللہ کی شان کہ اس نے ایک چھوٹے سے جانور کو بہت ساری خوبیاں دے رکھی ہیں۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، رکوع سجدہ اچھی طرح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری بتایا، اس لیے ان کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز فجر اور مغرب کے بعد دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہم اجرنی من النار۔ پھر تم اسی رات میں مر گئے تو جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی۔ اور جب تم فجر کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اسی طرح پڑھ لو، اگر تم اس دن بھی مر گئے تو جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، مسلم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، غلہ وغیرہ روکے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسلمانوں سے ان کا غلہ روکے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کوڑ اور تنگ دستی اور فقیری میں مبتلا کر دے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ عوام کی سخت ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلہ وغیرہ کو روکنا درست نہیں، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا دشمنی کا سبب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
کہ جب دنیا کی دولت کسی پر کھول دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیتے ہیں، اور میں ایسے ڈرتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کے پاس خوب مال و دولت جمع ہو جائے تو لوگ ان سے حسد کرنے لگتے ہیں، جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم میں موت نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جہنم جب نجات سے بالکل مایوس ہو جائیں گے تو اس وقت موت کی تمنا کریں گے اور جہنم کے دروغہ کو پکاریں گے، اے مالک، تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ فرشتہ کہے گا، تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، نہ نکلو گے نہ مرو گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 77۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کیا کرو، ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔